رات کا آخری پہر تھا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور مسافات میں بنے اس عالی شان رائل پام فارم ہاؤس کی دیواریں اونچی آواز میں بجتی مغربی موسیقی سے تھرک رہی تھی۔ اندر کا ماحول کسی غیر ملکی کلب کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں امیر زادے اور امیر زادیاں بے خود ہو کر ڈانس فلور پر تھرک رہے تھے۔ ہر طرف دھوئیں اور قیمتی پرفیومز کی ملی جلی پھیلی ہوئی خوشبو تھی۔ اچانک مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور پولیس کی بھاری نفری جوتوں کی دھمک کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اپنی جگہ رک جاؤ سب، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ موسیقی کا شور ایک دم تھم گیا اور وہاں موجود لڑکے لڑکیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ نے پیچھے کے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اسی افراتفری کے بیچ بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور سب کی نظریں مرکزی دروازے پر جم گئی۔ وہ ایک وجیح اور انتہائی باروب شخصیت کا مالک پولیس آفیسر تھا، ایس پی ارحم شیرازی۔ اس کی پولیس یونیفارم پر لگے سٹارز روشنی میں چمک رہے تھے اور چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جس نے ہلا گلا کرتے نوجوانوں کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں قانون کی پاسداری کا ایسا غرور تھا کہ سب کی نظریں جھک گئیں، لیکن ان سب کے بیچ ایک لڑکی تھی جس کی نظریں جھکی نہیں تھی، زوشا ملک۔ وہ ایک جدید اور مہنگے سلیو لیس گاؤن میں ملبوس تھی۔ نشے میں تو نہیں تھی، لیکن وہ غصہ اس کے خوبصورت چہرے سے عیاں تھا۔ خوف زدہ ہونے کی بجائے وہ تن کر کھڑی ہو گئی اور ہجوم کو چیرتی ہوئی سیدھی ارحم کے سامنے آ گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر، زوشا کی آواز اونچی اور تیکھی تھی۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر ارحم کے سینے کی طرف اشارہ کیا، جیسے وہ کوئی پولیس آفیسر نہیں بلکہ اس کا ملازم ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں اس طرح گھسنے کی؟ وارنٹ ہے تمہارے پاس؟ ارحم نے انتہائی سرد مہری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ اس نے ایک نظر اس کی اٹھی ہوئی انگلی پر ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیڈی، انگلی نیچی کرو۔ یہ ایک غیر قانونی پارٹی ہے جہاں ڈرگ سپلائی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ارحم کی آواز بھاری اور ٹھہراؤ والی تھی۔ شٹ اپ! زوشا چیخی۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میرا تعلق کس فیملی سے ہے۔ اگر میں نے ابھی ایک کال کر دی نا تو تمہاری یہ وردی اور نوکری دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے کس کے سامنے کھڑے ہونے کی غلطی کی ہے۔ ارحم کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زوشا کی دھمکی کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی ضدی بچی ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو اور کس کی بیٹی ہو، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ ارحم نے پیچھے کھڑی لیڈی کانسٹیبلز کو اشارہ کیا۔ انسپکٹر، لے جاؤ ان سب کو اور ان محترمہ کو خاص طور پر میری گاڑی میں بٹھاؤ۔ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زوشا نے ہمت کرنے کی کوشش کی۔ ارحم کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود زوشا کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی گرفت میں ایسی سختی تھی کہ زوشا کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ پولیس آفیسر سے بدتمیزی اور کار سرکار میں مداخلت۔ اب تمہیں تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ چلو ارحم۔ ارحم نے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف دھکیلا۔ زوشا کی دوستیں سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ان سب کو گاڑیوں میں بھر رہی تھی۔ پولیس موبائل سائرن بجاتی ہوئی شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ اگلی سیٹ پر ارحم شیرازی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور نظریں سڑک پر جمی ہوئی۔ پچھلی سیٹ پر زوشا موجود تھی، جو غصے سے ابل رہی تھی اور مسلسل اپنا فون ملانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سگنل جام ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہانی کے یہ دو کردار جو اس وقت ایک گاڑی میں اجنبیوں اور حریفوں کی طرح بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھے۔ ایس پی ارحم شیرازی، عمر 29 سال، وہ ابھی پچھلے ہفتے ہی برطانیہ سے کرمنالوجی میں ڈگری لے کر پاکستان واپس آیا تھا اور اپنی شاندار کارکردگی کی بنا پر اسے فوراً یہ اہم عہدہ سونپ دیا گیا تھا۔ وہ اصولوں کا پکا اور انتہائی سخت مزاج افسر تھا۔ دوسری طرف زوشا ملک، 21 سالہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، امیر باپ کی لاڈلی اور ضدی بیٹی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، ہر چیز کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچانے کی عادی۔
تقدیر کا کھیل دیکھیے کہ ارحم اور زوشا آپس میں خالہ زاد تھے۔ ارحم کی والدہ بیگم نگہت اور زوشا کی والدہ بیگم سلمہ سگی بہنیں تھیں، لیکن ارحم کے سالوں بیرون ملک رہنے کی وجہ سے زوشا نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، بس اس کی کامیابیوں کے قصے سن رکھے تھے اور اسے ایک بورنگ پڑھاکو سمجھتی تھی۔ دوسری طرف ارحم بھی اس بات سے انجان تھا کہ جس لڑکی کو وہ گرفتار کر کے لے جا رہا ہے وہ اس کی اپنی خالہ کی بیٹی ہے، اور کل ہی اس کے چھوٹے بھائی احمر کی شادی کی تقریبات میں وہ سب ملنے والے ہیں۔ تم بہت پچھتاؤ گے افسر، زوشا نے پیچھے سے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ مکس تھا۔ میرے ڈیڈ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ارحم نے اس سے ریئر ویو مرر سے دیکھا۔ فی الحال تو تم دعا کرو کہ تمہارے ڈیڈ تھانے آ کر تمہیں چھڑوا لیں، کیونکہ میرا موڈ تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے کا بالکل نہیں ہے۔ گاڑی تھانے کے گیٹ میں داخل ہو کے رات مزید گہری ہو چکی تھی اور ان دونوں کی زندگی کی کہانی کا یہ پہلا باب یہیں سے ایک نیا موڑ لینے والا تھا۔ تھانے کے اندر بنے ایک الگ تفتیشی کمرے میں زوشا اور اس کے دوست موجود تھے۔ زوشا کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے مسلسل ٹہل رہی تھی اور وہاں کھڑی لیڈی کانسٹیبل پر چلا رہی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے میرا فون دو۔ تم لوگ نہیں جاتے، تم کس مصیبت کو دعوت دے رہے ہو؟ زوشا نے میز پر ہاتھ مارا۔ میرے کزن کا نام سنا ہے؟ ایس پی ارحم شیرازی۔ وہ بھی راستے میں ہوگا۔ جب وہ یہاں پہنچے گا تو تم سب کو لائن حاصل کروا دے گا اور مجھے یہاں سے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جائے گا۔ زوشا بڑی رونیت سے ارحم کا نام استعمال کر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اس کا یہ اندیکھے کزن کا کارڈ اسے فوراً یہاں سے نکال جائے گا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی سخت گیر افسر اندر داخل ہوا جس نے انہیں فارم ہاؤس سے گرفتار کیا تھا۔ ارحم کے چہرے پر تھکن کی بجائے وہی روب اور تازگی تھی۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا زوشا کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو مس، تم کس کو فون کرنا چاہتی تھی اور کس کے آنے کی دھمکیاں دے رہی تھی؟ ارحم نے فائل میز پر پھینکتے ہوئے بڑے ہموار لہجے میں پوچھا۔ زوشا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ میں نے بتایا نا، ایس پی ارحم شیرازی، وہ میرے خالہ زاد ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے سٹار ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو تمہاری یہ ساری اکڑ نکل جائے گی۔ ارحم کے لبوں پر ایک طنزیہ اور دلکشیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور زوشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھہراؤ سے کہا، ویل، تمہاری خوش فہمی دور کر دیتا ہوں، میں ہی ارحم شیرازی ہوں۔ یہ جملہ کسی بم کی طرح زوشا کے دماغ پر پھٹا۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جو اتنی دیر سے جس نام کی ڈھال بنا کر سب کو ڈرا رہی تھی، وہ شخص وہی تھا جس نے اسے ہتھکڑی لگانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس کا سارا غرور اور اعتماد لمحوں میں خاک میں مل گیا۔ تم؟ زوشا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، ارحم تو تم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ ارحم نے اس کا جملہ کاٹا اور سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری پہلی ملاقات اس طرح ہتھکڑیوں اور تھانے کے ماحول میں ہو رہی ہے مس زوشا ملک۔ یہ برطانیہ نہیں، پاکستان ہے، اور یہاں میرے نام کا سہارا لے کر قانون توڑنے کی کوشش آئندہ مت کرنا۔ زوشا شرمندگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ زوشا، یہ اس کے والد ملک صاحب کی آواز تھی۔ ان کے ساتھ ارحم کے والد شیرازی صاحب بھی موجود تھے۔ دونوں بزرگوں کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ ارحم احتراماً اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ؟ زوشا روتے ہوئے اپنے والد کی طرف لب کی۔ اسے لگا کہ اب اس کی جان چھوڑ جائے گی اور وہ ارحم کی شکایت لگائے گی۔ بابا دیکھے اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے کریمنلز کی طرح گھسیٹ کر لایا۔ ملک صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا لیکن نظریں احمر کی طرف اٹھائی جو خاموش کھڑا تھا۔ ارحم بیٹا، یہ کیا معاملہ ہے؟ زوشا تو کہہ رہی تھی کہ یہ یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ ڈنر پر ہے۔ شیرازی صاحب یعنی ارحم کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ ارحم نے انتہائی ادب لیکن دو ٹوک انداز میں جواب دیا، تایا جان، مجھے ایک فارم ہاؤس پر غیر قانونی سرگرمیوں اور ڈرگز کی اطلاع ملی۔ جب میں نے وہاں ریڈ کی تو زوشا وہاں موجود تھی۔
وہاں کا ماحول کسی بھی شریف گھرانے کی لڑکی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ارحم کے الفاظ نے زوشا کو اپنے باپ اور تایا کے سامنے پانی پانی کر دیا تھا۔ ملک صاحب نے سختی سے زوشا کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے زوشا؟ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ زوشا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اسے لگا جیسے ارحم نے جان بوجھ کر اسے اس کے باپ کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ ارحم نے نرمی سے بات سنبھالی۔ انکل، میں نے FIR میں زوشا کا نام شامل نہیں کیا، صرف خاندانی وقار کی خاطر، لیکن میں اسے وارننگ دے کر چھوڑا۔ اگر دوبارہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہاں ایسی جگہ پر پائی گئی تو میں بطور پولیس آفیسر کوئی رعایت نہیں دوں گا، چاہے یہ میری کزن ہی کیوں نہ ہو۔ ارحم کی بات پر ملک صاحب اور شیرازی صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور ارحم کی فرض شناسی کو سراہا، لیکن زوشا کے دل میں ارحم کے لیے نفرت کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ گھر جانے کے لیے وہ جب تھانے سے نکلے تو زوشا نے مڑ کر ارحم کو دیکھا، جو اب اپنے عملے کو ہدایت دینے میں مصروف تھا۔ تم نے میری تذلیل کی ہے ارحم شیرازی، زوشا نے دل میں قسم کھائی۔ میں یہ کبھی نہیں بولوں گی۔ کزن ہونے کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تم نے۔ ارحم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی پہلی ہی ملاقات میں زوشا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ وہ تو بس اپنا فرض نبھا رہا تھا، لیکن زوشا کی انا بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج زوشا کے لیے کوئی خاص خوشگوار پیغام لے کر نہیں آیا تھا۔ احمر کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور گھر میں جاری تیاریوں کی وجہ سے زوشا اور اس کی فیملی کو ارحم کے گھر شفٹ ہونا پڑا۔ زوشا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بہانے سے گھر پر ہی رک جائے، مگر بیگم سلمہ کے آگے اس کی ایک نہ چلے۔ ارحم کے گھر کا ماحول انتہائی پرجوش تھا، ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت اور ڈھولکی کی تھا پر کزنز ہلکا پھلکا ڈانس پریکٹس کر رہے تھے۔ زوشا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی بیزاری سے فون سکرول کر رہی تھی۔ احمر اپنی بھابھیوں اور کزن کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا کہ اچانک مرکزی دروازے سے ارحم داخل ہوا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ ارحم کو دیکھتے وہاں موجود سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ زوشا کا دل چاہا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ ارحم مسکراتے ہوئے سب سے ملا، احمر کے کندھے پر تھپکی دی اور خالہ سے خیریت دریافت کی۔ اس دوران اس کی نظر زوشا پر بھی پڑی، لیکن اس نے زوشا کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ چیز زوشا کی انا پر بہت بھاری گزری تھی۔ وہ جو لڑنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، ارحم کی اس بے اعتنائی نے اسے اندر سے جھلسا دیا۔ رات گئے جب مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تھے، زوشا کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کچن کی طرف گئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر جب وہ مڑی تو سامنے ارحم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اپنی بلیک کافی انجوائے کر رہا تھا۔ زوشا نے اسے نظر انداز کر کے گزرنا چاہا، لیکن ارحم کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اب بھی پولیس کو کال کرنے کا ارادہ ہے تو شوق پورا ہو گیا۔ ارحم کے لہجے میں چھپا طنز زوشا کو تیر کی طرح لگا۔ وہ پلٹی اور غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت اہم ہو؟ میری نظر میں تم صرف ایک مغرور انسان ہو جسے اپنی وردی کا ذم ہے۔ ارحم نے کافی کا سپ لیا اور قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکشی لیے سنجیدگی تھی۔ اور تم ایک بگڑی ہوئی بچی ہو جسے نہ تمیز ہے اور نہ ہی اپنی حفاظت کا شعور۔ بہتر ہوگا کہ شادی کے ان دنوں میں اپنی حرکتیں قابو میں رکھو، ورنہ میرا دوسرا رخ تم دیکھ چکی ہو۔ زوشا کے پاس جواب کے لیے الفاظ کم پڑ گئے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارحم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ اگلے دن گھر میں ڈھولکی کا فنکشن تھا۔ سب لڑکیاں تیار ہونے میں مصروف تھی۔ زوشا تیار ہو چکی تھی، لیکن اس کی ایک بال ہی نہیں مل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دوپہر میں وہ ارحم کے کمرے کی طرف گئی تھی، شاید وہیں گر گئی ہو۔ وہ تیزی سے ارحم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے لگا ارحم ابھی ڈیوٹی پر ہوگا، اس لیے اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زوشا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ارحم ابھی فریش ہو کر نکلا تھا اور شرٹ لیس کھڑا الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ زوشا کو دیکھتے ہی وہ مڑا۔
زوشا فوراً پلٹی اور بھاگنے لگی، لیکن ارحم نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ کر زوشا کا راستہ روک لیا۔ زوشا نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تو ارحم کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو زوشا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت آنے کی سزا جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ارحم نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ زوشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارحم کا قرب اور اس کے بدن سے اٹھتی باڈی اسپرے کی مہک زوشا کے حواس مختل کر رہی تھی۔ میں اپنی بالی ڈھونڈنے آئی تھی، مجھے جانے دو۔ زوشا کی آواز کپ کپ آ گئی۔ ارحم نے اسے چند لمحے بغور دیکھا، پھر دروازے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آئندہ دستک دے کر آنا ورنہ شاید اتنی آسانی سے جانے نہ دوں۔ زوشا وہاں ایک پل بھی نہ رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، گالوں پر لالی پھیل گئی، اور یہ ارحم شیرازی کے ساتھ اس کی پہلی ایسی ملاقات تھی جس نے نفرت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کچھ اور جذبات بھی جگا دیے جنہیں وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ارحم کے کمرے میں پیش آنے والے واقعے نے زوشا کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارحم کا وہ جملہ آئندہ دستک دے کر آنا بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی اور وہ کسی بھی طرح ارحم کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے روپ میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس کی یونیورسٹی کے دوستوں کا گروپ میسج تھا جو اسے شہر سے باہر ہونے والی ایک انڈر گراؤنڈ کار ریسنگ میں جانے کا چیلنج دے رہے تھے۔ عام حالات میں شاید زوشا منع کر دیتی کیونکہ وہ جگہ شہر سے کافی دور اور غیر آباد علاقے میں تھی، لیکن اس وقت وہ ارحم پر روپ سے نکلنے اور اپنی آزادی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ گھر میں مہمانوں کی وجہ سے دیر رات تک چہل پہل تھی، مگر پچھلے حصے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ زوشا نے سیاہ رنگ کی جینز اور ٹاپ پہنا، بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور چوروں کی طرح پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلی کے نکڑ پر اس کے دوست گاڑی لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ شہر کے مضافات میں واقع ایک ویران اور پتھریلے علاقے میں پہنچے۔ وہاں کا منظر زوشا کی توقع سے بالکل الگ تھا۔ یہ کوئی عام تفریحی ریسنگ نہیں تھی، بلکہ وہاں کا ماحول انتہائی مشکوک اور خوفناک تھا۔ ہر طرف دھول اڑ رہی تھی اور بڑی بڑی ہیوی بائکس اور ماڈیفائڈ گاڑیوں کے ساتھ انتہائی حلیے بکھرے ہوئے موجود تھے۔ وہاں موجود لوگوں کی نظریں زوشا کو اپنے جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی اور اسے اپنی غلطی کا پہلا احساس ہوا۔ ریسنگ شروع ہوئی تو شور اور دھول نے ماحول کو مزید گھٹن زدہ کر دیا۔ زوشا ایک گاڑی کی اوٹ میں کھڑی واپس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک وہاں حالات بگڑ گئے۔ ریسنگ پر جوا لگانے والے 2 گروپس میں کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بات ہاتھا پائی سے بڑھ کر اسلحے تک پہنچ گئی۔ فائرنگ کی آواز سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ زوشا کے دوست اپنی جان بچانے کے لیے اسے وہیں چھوڑ کر گاڑیوں کی طرف بھاگے اور ہجوم میں کہیں گم ہو گئے۔ زوشا اکیلی رہ گئی تھی۔ گولیاں چلنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے ایک پرانی دیوار کے پیچھے دبک گئی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل کر رہا تھا کہ کاش وہ گھر سے نہ نکلتی۔ اچانک پولیس سائرن کی آواز گونجی اور کئی پولیس موبائلز نے علاقے کو گھیر لیا۔ یہ ارحم شیرازی کی ٹیم تھی جسے خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں مطلوب اشتہاری ملزمان موجود ہیں۔ ارحم اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھا اور فائرنگ کے تبادلے میں مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں ملزمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں دیوار کے ساتھ لگی، خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ ارحم کے قدم وہی جم گئے، وہ زوشا تھی۔ ایک لمحے کے لیے ارحم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ گولیاں چل رہی تھی اور وہ احمق لڑکی وہاں کھڑی موت کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف دوڑ لگائی۔ زوشا! ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ زوشا نے سر اٹھایا تو سامنے ارحم کو دیکھ کر اسے لگا جیسے کوئی فرشتہ مدد کو آ گیا ہو۔ وہ بے اختیار ارحم کے سینے سے لگ گئی
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے گن تانے اسے کور دیتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف بڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ارحم نے غصے سے چیخ کر کہا اور اسے زبردستی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ ارحم فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالی۔ پیچھے سے مخالف گروپ کی فائرنگ سے جیپ کا پچھلا شیشہ چکنا چور ہو گیا، لیکن ارحم نے رفتار کم نہیں کی۔ وہ بس زوشا کو اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ کچے راستوں پر گاڑی بگھاتا رہا، یہاں تک کہ مین روڈ سے ہٹ کر ایک جنگلی راستے پر آ گیا۔ اچانک گاڑی نے ہچکولے کھائے اور بند ہو گئی۔ ارحم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ گولی لگنے سے گاڑی کا ٹائر اور شاید انجن بھی متاثر ہوا۔ ارحم گاڑی سے اترا اور ٹائر چیک کیا، معاملہ خراب تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا تو وہ بھی شاید لڑائی کے دوران گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مڑ کر زوشا کو دیکھا جو ابھی تک سکتے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بارش شروع ہونے والی تھی۔ ارحم واپس گاڑی میں آیا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ موبائل ہے تمہارے پاس؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ زوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بیگ وہیں گر گیا تھا۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور زوشا کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اسے کوئی پولیس افسر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار مرد لگا۔ گاڑی یہاں سے آگے نہیں جا سکتی اور پیدل جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں رات یہیں یا قریب کسی محفوظ جگہ گزارنی پڑے گی۔ زوشا کی آنکھوں میں پھر سے خوف امڑ آیا۔ لیکن گھر والے وہ کیا سوچیں گے؟ ارحم نے تلخی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ سوچنے کا وقت تب تھا جب تم گھر سے بھاگی تھی۔ اب دعا کرو کہ ہم صبح تک خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور حالات نے ان دونوں کو ایک ایسی صورتحال میں کھڑا کیا جہاں سے واپسی کے راستے بند اور منزل ایک نئے رشتے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں موجود فضا انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ ہو چکی تھی۔ خاندان کے چند قریبی بزرگ اور خواتین جو شادی میں شرکت کے لیے پہلے ہی آ چکے تھے، وہ سب اس وقت جج بنے بیٹھے تھے۔ زوشا کے والد ملک صاحب غصے سے سرخ اور وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچ رہے تھے تاکہ اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں۔ شیرازی صاحب نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ارحم اور زوشا کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے جہاں صرف گھر کے بڑے موجود تھے۔ دروازہ بند ہوتے ہی ملک صاحب کا ضبط ٹوٹ گیا۔ یہ کیا تماشا بنایا ہے تم دونوں نے؟ ملک صاحب نے زوشا کی طرف اشارہ کیا۔ تم جانتی ہو باہر مہمان کیا باتیں کریں؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی رات کو اپنے کزن کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ایک پولیس افسر کے ساتھ رات گزار کر آنے والی لڑکی کی عزت اب ٹکے کی نہیں رہی۔ زوشا روتے ہوئے اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا خدا کے لیے میرا یقین کریں، ہم صرف پھنس گئے تھے، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ارحم نے تو میری جان بچائی ہے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر زوشا کو سہارا دینا چاہا لیکن شیرازی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ارحم، بات سچ اور جھوٹ کی نہیں ہے، بات اس بدنامی کی ہے جو آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ باہر کھڑے رشتہ داروں کی زبانیں ہم بند نہیں کر سکتے۔ احمر کی شادی سر پر ہے اور ایسے میں یہ سکینڈل ہمارے خاندان کی ساکھ برباد کر دے گا۔ ارحم نے سنجیدگی سے اپنے والد کو دیکھا۔ تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں زوشا کی پاکیزگی کی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ گواہی سے داغ نہیں دھلتے، ملک صاحب نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس مسئلے کا اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ان اٹھتی ہوئی انگلیوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ ہمیں فوراً اسی وقت تم دونوں کا نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی زوشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اپنے والد کو دیکھا۔ ارحم بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن وہ ایک سمجھدار مرد تھا۔ وہ جانتا تھا معاشرے کا منہ بند کرنے کا اس وقت اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہے۔ زوشا کی عزت اب براہ راست اس کے نام سے جڑ چکی تھی۔ میں تیار ہوں۔ ارحم کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ زوشا نے تڑپ کر ارحم کو دیکھا۔ لیکن میں تیار نہیں ہوں، میں ایسے شادی نہیں کر سکتی، یہ زبردستی ہے۔ بیگم سلمہ نے آگے بڑھ کر زوشا کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ تمہارے پاس انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بچا زوشا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس سماج میں
سر اٹھا کر چل سکیں اور تمہارے کزن احمد کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو تمہیں خاموشی سے یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ گھر میں ہنگامی بنیادوں پر نکاح کا انتظام کیا گیا۔ شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے مولوی صاحب پہلے سے ہی آس پاس موجود تھے۔ مہمانوں کو جب یہ خبر ملی تو چیمگوئیاں دم توڑ گئیں اور ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ شاید یہ رشتہ پہلے سے طے تھا، بس اعلان اب کیا جا رہا ہے۔ اسی شام ڈرائنگ روم میں سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ زوشا نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے، بس اوپر ایک بڑی سی سفید چادر اوڑھ لی جو اسے تقریباً چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ دوسری طرف ارحم نے شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ جب مولوی صاحب نے ارحم سے ایجاب و قبول کا پوچھا تو ارحم نے ایک نظر جھکی ہوئی زوشا پر ڈالی۔ اس نے بلند اور واشگاف آواز میں قبول ہے کہا، جس سے کمرے میں موجود ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ فیصلہ اس نے پورے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ زوشا کی باری آئی تو اس کا گلا روند گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی۔ زوشا نے بمشکل ہونٹ ہلائے اور دبی ہوئی آواز میں قبولیت کا اقرار کیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو زوشا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے بلکہ بے بسی کے تھے۔ اسے لگا جس سے اس کی آزادی اور خواب سب ختم ہو گئے اور وہ اس شخص کی قید میں آ گئی ہے جسے وہ مغرور اور ظالم سمجھتی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد مٹھائی تقسیم کی گئی، لیکن ماحول میں وہ روایتی خوشی غائب تھی۔ یہ ایک سمجھوتا تھا جو حالات نے ان دونوں پر مسلط کیا تھا۔ رات کے وقت زوشا کو دلہن بنا کر ارحم کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کل وہ اپنی بالی ڈھونڈنے آئی تھی اور ارحم نے اسے روکا تھا۔ آج وہ اسی کمرے میں اس کی شرعی بیوی بن کر آئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ احمد کی شادی کے لیے کی گئی تھی، لیکن قسمت سے یہ ارحم اور زوشا کا نصیب بن گیا۔ زوشا بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہر آہٹ پر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا۔ زوشا نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائی تو ارحم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پولیس افسر والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک شوہر کا استحقاق تھا۔ ارحم نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور زوشا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رونا بند کرو زوشا، ارحم نے نرمی سے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے، اور سچ کہوں تو میں بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ زوشا نے غصے سے آنسو صاف کیے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ چاہتے تو سب کو سمجھا سکتے تھے، لیکن آپ نے بھی وہی کیا جو سب چاہتے تھے۔ ارحم بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو زوشا، میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں۔ میں تمہیں اس وقت جھوٹی تسلیاں نہیں دوں گا۔ حالات نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور یہ ایک ایسا سچ ہے جسے اب ہم دونوں میں سے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر زوشا کی تھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زوشا نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن ارحم کی گرفت مضبوط تھی۔ ہم دونوں کو اس رشتے کو نبھانا ہوگا، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ آج رات تم تھکی ہوئی ہو، آرام کرو، میں صوفے پر سو رہا ہوں۔ ارحم نے تکیے اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ زوشا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے توقع تھی کہ ارحم اپنی حاکمیت جتائے گا، لیکن اس شخص نے ایک بار پھر اسے حیران کر دیا۔ کمرے کی بتیاں بجھ گئیں لیکن دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح جب زوشا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے صوفے پر گئی جو خالی تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ ارحم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ آف وائٹ کرتا شلوار اور اوپر واسکٹ پہنے ایک مکمل روایتی اور وجیح مرد لگ رہا تھا۔ زوشا کو جاگتا دیکھ کر ارحم نے آئینے میں ہی اس کا عکس دیکھا اور مڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اٹھ گئی ہو، تیار ہو جاؤ، آج احمد کی بارات ہے اور امی چاہتی ہیں کہ تم پارلر جانے کے بجائے گھر پر ہی تیار ہو،
کیونکہ باہر کے حالات ابھی تمہارے حق میں نہیں ہیں۔ ارحم کا لہجہ نارمل تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زوشا خاموشی سے بستر سے اٹھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے واش روم کی طرف بڑھی، لیکن ارحم نے اسے پکارا، زوشا۔ وہ رکی۔ ارحم اس کے قریب آیا اور اس کے بکھرے بالوں سے ایک لٹ ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کی۔ ارحم کے لمس نے زوشا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، لیکن آج سب کے سامنے تمہیں میرے ساتھ ایک خوشگوار موڈ میں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی میری بیوی کے بارے میں مزید باتیں بنائے۔ میری بیوی کے الفاظ نے زوشا کے دل پر عجیب سا اثر کیا۔ اس نے نظریں جھکا کر اسبات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ ارحم جو مہمانوں میں گھرا کھڑا تھا، زوشا کو سیڑھیاں اترتا دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ وہ نظریں ہٹائے بنا سیدھا اس کے پاس پہنچا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زوشا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ارحم کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو میں پھنسایا اور اسے ہال کی طرف لے چلا۔ اس کے اس عمل نے وہاں موجود تمام لوگوں کو واضح پیغام دیا کہ زوشا اب ارحم کی ملکیت اور ذمہ داری ہے۔ فنکشن کے دوران زوشا ایک کونے میں اپنی کزنز کے ساتھ کھڑی تھی کہ وہی خاتون جنہوں نے کل تانا دیا تھا پاس آئی۔ بڑے نصیب ہیں تمہارے زوشا، راتوں رات سکینڈل بنا اور صبح ارحم جیسا ہیرا لڑکا مل گیا، ورنہ ایسی حرکتوں کے بعد تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ زوشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ایک بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ ارحم نہ جانے کب وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے زوشا کو اپنے حصار میں لیا اور ان خاتون کی طرف انتہائی سرد نظروں سے دیکھا۔ آنٹی، زوشا میری بیوی ہے اور میری عزت ہے۔ میری عزت کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا، کیونکہ میں اپنے مجرموں کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنی فیملی پر انگلی اٹھانے والوں کو نہیں۔ ارحم کا لہجہ اتنا سخت تھا اور حتمی تھا کہ خاتون کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ زوشا نے سر اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ اس لمحے اسے ارحم کے چہرے پر ایک ایسی تمکنت اور اپنائیت نظر آئی جس نے اس کے دل میں جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ رات گئے جب وہ کمرے میں واپس آئے تو زوشا بہت خاموش تھی۔ ارحم نے دروازہ لاک کیا اور اپنی واسکٹ اتار کر ہینگر میں لٹکائی۔ شکریہ، زوشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارحم مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج آپ نے سب کے سامنے میرا دفاع کیا۔ مجھے لگا آپ بھی باقیوں کی طرح مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ ارحم آہستہ آہستہ چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے زوشا کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم ضدی ہو، لاپرواہ ہو، لیکن بد کردار نہیں ہو، میں جانتا ہوں، اور اب تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہو تو تمہاری حفاظت میرا پہلا فرض ہے۔ ارحم کی نظریں زوشا کے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ کمرے کی فضا میں اچانک خاموشی اور جذبات کی گرمی بڑھنے لگی۔ زوشا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ کل رات میں صوفے پر سویا تھا زوشا، ارحم نے سرگوشی کی، لیکن میں ہر رات صوفے پر نہیں سو سکتا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ میرا کمرہ ہے۔ زوشا کی سانسیں رک گئیں۔ ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ ارحم نے جھک کر زوشا کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ یہ لمس زوشا کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، جس میں ہوس نہیں بلکہ ایک طرح کا وعدہ اور محبت کی ابتدا تھی۔ کیا اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ زوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ زوشا کا سر ارحم کے سینے سے جا لگا، جہاں اسے ارحم کی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے درمیان جسمانی قربت نے ایک جذباتی رشتے کی شکل اختیار کر لی تھی۔
ارحم نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے زوشا کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنے میں مدد کی۔ اس عمل میں اس کی انگلیوں کا لمس بار بار زوشا کی کلائیوں کو چھو رہا تھا، جس سے زوشا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں رہی۔ ارحم نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر لٹایا۔ زوشا جو پہلے بہت سمٹی ہوئی تھی آہستہ آہستہ پرسکون ہوگی۔ ارحم کی قربت، اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کا مضبوط حصار زوشا کو یہ باور کرا گئے کہ یہ شخص اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ اور یوں ان کی شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا، جہاں نفرت کی جگہ اب ایک انکہی محبت نے لے لی تھی۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن ارحم اور زوشا کی زندگی کا معمول اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ کمرہ جہاں زوشا پہلے اجنبی محسوس کرتی، اب وہی اس کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ شروع کے چند دنوں کی جھجک اور ناراضگی اب آہستہ آہستہ ایک سمجھوتا اور پھر انکہی انسیت میں بدل رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ ارحم شیشے کے سامنے کھڑا اپنی وردی درست کر رہا تھا۔ زوشا باتھ روم سے نکلی تو اس کے گیلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارحم کی نظر آئینے کے ذریعے اس پر پڑی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ زوشا نے محسوس کیا کہ ارحم کی ٹائی ٹھیک نہیں بندھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے قریب آئی اور خاموشی سے اس کی ٹائی کی ناٹ درست کرنے لگی۔ ارحم نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کی خوشبو ارحم کے حواس پر چھا رہی تھی۔ جب زوشا پیچھے ہٹنے لگی تو ارحم نے اچانک اس کی کلائی تھام لی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ زوشا کا ہاتھ ارحم کے سینے پر ٹک گیا، جہاں اس کا نام ارحم شیرازی کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اب ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ ارحم نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی نظریں زوشا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زوشا نے نظریں اٹھا کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ڈر تو اب بھی لگتا ہے ایس پی صاحب، لیکن اب وہ ڈر آپ سے دور ہونے کا ہے۔ زوشا کے منہ سے یہ جملہ سن کر ارحم کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر زوشا کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ یہ صبح کا ایک مختصر سا رومانوی لمحہ تھا جو ان کے پورے دن کو خوشگوار بنانے کے لیے کافی تھا۔ زوشا کی یونیورسٹی دوبارہ کھل چکی تھی۔ شروع میں ارحم نے اسے گھر بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن زوشا کی ضد اور تعلیم کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس نے اجازت دے دی، مگر ایک شرط پر کہ وہ ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ جائے گی اور کلاس ختم ہوتے ہی گھر واپس آئے گی۔ زوشا کو پہلے یہ پابندی لگتی تھی، لیکن اب اسے ارحم کی اس پوزیسونیس میں ایک عجیب سا لطف آنے لگا۔ یونیورسٹی میں زوشا کی سہیلیوں سے چھیڑ دی کہ وہ پہلی والی لاپرواہ زوشا نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ اور ذمہ دار خاتون بن گئی ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں فنکشن کی تیاریوں کی وجہ سے زوشا کو دیر ہو گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا، لیکن اس نے ارحم کو میسج نہیں کیا کہ اسے دیر ہو جائے گی۔ وہ پریشانی میں گیٹ کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ ارحم کی سیاہ سرکاری گاڑی وہیں کھڑی ہے اور ارحم گاڑی سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے اسی کا انتظار کر رہا ہے۔ زوشا کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ ہانپتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ سوری ارحم، مجھے پتہ نہیں چلا ٹائم کا۔ آپ کب سے کھڑے ہیں؟ ارحم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو۔ راستے میں ارحم خاموش رہا، جس سے زوشا کا دل دھڑکنے لگا کہ شاید وہ ناراض ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ارحم کے بازو پر رکھا جو گیئر لیور پر تھا۔ ناراض ہیں؟ ارحم نے گہری سانس لی اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اس نے زوشا کی طرف رخ کیا اور اس کا ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ ناراض نہیں ہوں، زوشا بس فکر مند تھا۔ اگر تم جانتی ہو میرے دشمن کم نہیں ہیں۔ جب تم ٹائم پر گھر نہیں پہنچتی یا فون نہیں اٹھاتی تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زوشا کو ارحم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت اور فکر نظر آئی۔ وہ جو کبھی ارحم کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، آج اسے لگا کہ دنیا میں اس سے زیادہ مخلص انسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ خیال رکھوں گی، زوشا نے پیار سے کہا۔ ارحم مسکرا دیا۔ چلو آج تمہیں باہر ڈنر کرواتا ہوں۔ بیگم، ارحم شیرازی کو خوش کرنا بھی تو
میری ڈیوٹی ہے۔ اس رات وہ دونوں دیر تک شہر کی سڑکوں پر گھومتے رہے اور پہلی بار دوستوں کی طرح باتیں کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے درمیان بچی کچی اجنبیت بھی دم توڑ گئی۔ کچھ دن بعد ارحم کو کیس کے سلسلے میں بہت زیادہ تناؤ کا سامنا تھا۔ وہ رات گئے گھر لوٹا تو زوشا جاگ رہی تھی۔ ارحم انتہائی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ زوشا نے فوراً اٹھ کر اس کا کوٹ اتارا اور پانی کا گلاس پیش کیا۔ ارحم پانی پی کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ زوشا اس کے پیچھے آئی اور نرمی سے اس کے کندھے دبانے لگی۔ ارحم نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ارحم کی آواز بھاری تھی۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، زوشا نے سچ بول دیا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر کمر سے تھام کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زوشا کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے مزاحمت نہیں کی۔ ارحم نے اپنا سر زوشا کے کندھے پر رکھ دیا۔ تم میری تھکان اتار دیتی ہو زوشا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زبردستی کا یہ رشتہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جائے گا۔ زوشا نے ارحم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کو اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا ارحم کہ جس پولیس والے سے میں اتنا لڑتی تھی ایک دن وہی میری کل کائنات بن جائے گا۔ ارحم کی گرفت زوشا کی کمر پر سخت ہو گئی۔ اس نے زوشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں کے جذبات عروج پر تھے۔ فاصلے مٹ چکے تھے۔ ارحم نے جھک کر زوشا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس شدت اور محبت سے بھرپور تھا، جس میں اب کوئی جھجک باقی نہیں تھی۔ زوشا نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو مکمل طور پر ارحم کے حوالے کر دیا۔ وہ رات ان کی محبت کی باقاعدہ اقرار کی رات تھی، جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ارحم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سے جکڑ رکھا تھا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر چیز سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اگلے کچھ ہفتے اسی طرح خوبصورت لمحوں میں گزرے۔ زوشا اب اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی خوشی سے نبھا رہی تھی۔ ارحم کی فیملی میں زوشا سب کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی کچن میں پانی پینے بھی نہیں جاتی تھی، اب ارحم کی پسند کے کھانے بنانا سیکھ رہی تھی۔ ایک شام زوشا چھت پر کھڑی موسم کا لطف لے رہی تھی کہ ارحم آ گیا۔ اس نے پیچھے سے آ کر زوشا کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیوی؟ زوشا نے مسکرا کر سر پیچھے کی طرف کیا تاکہ ارحم کو دیکھ سکے۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ 2 مہینے پہلے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے اور آج ہم ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ارحم نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ ارحم نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ ہوا سے زوشا کے بال اڑ کر ارحم کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ارحم نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت گرفت ہو زوشا، ایک ایسی قید جس میں کبھی رہائی نہیں چاہتا، اور میں اس قید کی سب سے خوش قسمت قیدی ہوں، زوشا نے شرارت اور محبت سے جواب دیا۔ دونوں وہیں کھڑے دیر تک مستقبل کے خواب بنتے رہے۔